ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر رابعہ بشیر کے ساتھ خواتین کی صحت کے حوالے سے روزوں کے ساتھ. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی حمل اور اس کے دوران روزے رکھنے کے حوالے سے، تو آپ نے ذکر کیا تھا ان خواتین کا جو کہ دوران حمل ذیابیطس یا ہائپر ٹینشن ڈیولپ کرتی ہیں. اسی طرح سے بات کی جائے اگر ان خواتین کی جو کہ نارمل زندگی میں ان بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں، یعنی ان کی بیماریاں دائمی نوعیت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خواتین جن کے اندر بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن یا شوگر کا مرض پایا جاتا ہو، ان کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، یا روزے رکھنے کے لیے ان کو کس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر، شوگر، یہ نارمل جن خواتین کو ہوتا ہے. دیکھیں نارملی جن خواتین کو بھی بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، میرا مشورہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ روزے شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک دفعہ اپنی ساری دوائیاں ریوائز کرا لیں، اپنے چیک اپس کرا لیجئے آیا ان کی شوگر کس نوعیت کی ہے. اگر وہ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں، اگر وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور وہ دوائیاں کھاتے ہیں، مطلب منہ سے کھانے والی دوائیاں، اورل ڈرگس پر ہیں، یا وہ انسولین پر ہیں، جو لوگ انسولین پہ، ان کے لیے تو روزے رکھنا تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں. اگر وہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مشورہ بینگ ڈاکٹر ہم نہیں دے سکتے، ان کو اپنے ڈائبٹالوجسٹ یا جو ذیابیطس کے ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے ہی مشورہ کرنا، انسولین خاصی کم کر دیں گے، یا کم کر دیں گے، یا اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ منع ہی کرتے ہیں، وہ ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، کیونکہ ایسے پیشنٹس اگر ہائپو میں چلے جائیں تو ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے کبھی ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیں تو ایسے لوگوں کی بہت سیریس ایمرجنسیز ہوتی ہیں. جہاں تک سوال ہے جو لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں، تو اب میڈیکل سائنس ہماری اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اب ایسی دوائیاں شوگر کی اور بلڈ پریشر کی آ گئی ہیں جو یا تو سارا دن میں ایک دفعہ لینی ہوتی ہیں یا 2 دفعہ لینی ہوتی ہے. ضرورت یہاں صرف اس بات کی کہ آپ کو اپنی دوا ایڈجسٹ کرانی پڑتی ہے کہ آیا وہ سحری کے وقت لیں یا وہ افطار کے وقت لیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب روزے آتے ہیں تو اپنی، جیسے میں نے کہا کہ عورتیں اپنی صحت اگنور کر دیتی، تو وہ بی پی کی گولی یا شوگر کی گولی کو اگنور مت کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو کم کھا رہے ہیں. کیونکہ ایک عام کانسیپٹ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم روزوں میں کم کھاتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ روزوں میں ہم نارمل ڈیز سے زیادہ ہی کھا لیتے ہیں. تو اس میں آپ دوائی کی قباحت یا دوائی کا گیپ نہیں کر سکتے. پلس اگین چونکہ آپ فاسٹ سے ہوتے ہیں، آپ نے وہ روزہ رکھا ہوتا ہے اور سارا دن کا کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، 18 سے 19 گھنٹے کا روزہ ہم لوگ گزار رہے ہوتے، تو ہوتا یہ کہ اس میں آپ کی شوگر ویسی لیول بہت اپ ڈاؤنز ہو رہے ہوتے ہیں، بی پی بہت اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو اب وہ کر کے مشورہ کر کے ایک ٹائم اپنا جو بھی ڈاکٹر نے باندھا ہوا ہے وہ باندھیے. غذا آپ اگین ہلکی پھلکی لیں گے، نمک کا استعمال آپ کم کریں گے. اگر آپ کے گھر میں رواج ہے کہ فروٹ چاٹ میں، دہی بڑوں میں یا ہر چیز میں چینی اور نمک کا استعمال بہت ہے، تو ایسے لوگ بالکل چینی نمک زیادہ ایکسٹرا نہیں یوز کریں گے. جو بھی کھانا ہے اس کو اس کے نارمل فلیور میں، جیسے اب دہی بڑے میں ہر انسان ٹیبل سالٹ رکھ لے، اپنی مرضی کا نمک ڈال سکتا ہے، اپنی مرضی کا چاٹ مسالہ ڈال سکتا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے خاوند پسند کرتے یا آپ کے بچے پسند کرتے تو آپ اپنی ہیلتھ کو نہ دیکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ اتنا تیز نمک کھا لیں گے، آپ اتنی تیز چینی کھا لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اگر آپ لال شربت پی ہی رہی ہیں، اور لال شربت میں ضروری نہیں کہ چینی مزید ڈلی ہوئی ہو، آپ ویسے تو دودھ سے، پانی سے یا کوئی بھی چیز ایسی بھی لے سکتے ہیں، یا ہیلدی ڈرنک بھی لے سکتے ہیں. لیکن چلیں اگر آپ نے نارملی بھی، جیسے آپ کے گھر میں جو چیز ہے اس سے ہٹا نہیں جا سکتا، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ اس میں ضرور کر لیں. پلس واک اور ایکسرسائز کبھی بھی منع نہیں ہوتی. لوگ بہت زیادہ رمضان کو لے کے اس چیز سے پریشان ہوتے کہ ہم چہل قدمی نہیں کر سکتے، ہم واک نہیں کر سکتے، ہم ورزش نہیں کر سکتے. بینگ اے ڈاکٹر کبھی بھی منع نہیں ہوتا. میں خود روزے کے ساتھ بھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں واک کریں، آپ افطار کے 2 گھنٹے بعد بھی مطلب وہ کر سکتے ہیں. جو آدمی جیسے مرد زیادہ، جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ تراویح کی طرف ہوتے ہیں، خواتین کا رجحان تراویح کی طرف کم ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ سب خواتین تراویحیں نہیں پڑھتی، تو وہ خواتین اس وقت تھوڑی سی واک کر لیجئے. ورنہ تراویح اپنے طور پہ خود ایک ٹھیک ٹھاک ایکسرسائز ہے. آپ دیکھیں نا، کیونکہ اس میں ہم نے ماشاءاللہ ایک فل ٹائم عبادت ہے جس کے اندر آپ نے جھکنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے. تو میڈیکل سائنس تو، یہ تو ہم آج ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو 1400 سال پہلے سے ہے کہ صبح صبح اپنے ماتھے پہ، اپنے ماتھے کو زمین پہ کرنا ہے. اب دنیا اس کو یوگے کا نام دیتی ہے، ریکی کا نام دیتی ہے، اس کا نام دیتی ہے. ہماری تو بیسیکلی نماز فجر ہے، نماز تہجد ہے. تو ہم تو آلریڈی یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں. ہم تو اس پیارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہوئی.
تو بس ایسی خواتین کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اپنی بلڈ پریشر کی گولی، شوگر کی گولی ضرور کھائیں. کیلیسٹرول جن لوگوں کو ہوتا ہے اس مہینے میں کیلیسٹرول بہت زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ ہم لوگ ان ہیلدی چیزیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہیلدی چیزوں کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے. اور پلس یہ کہ جیسے ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی ہو جو 11 مہینے تو واک کرتی ہو لیکن اس کو رمضان میں ٹائم نہ ملتا ہو، میں ان خواتین کے لیے بھی کہوں گی کہ 15 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں کہ 15 سے 30 منٹ کی واک وہ ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کا تذکرہ کیا تو میں ایک چیز کی طرف اور آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ خاص کر شادی سے پہلے کی ایک ایج ہوتی ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ غذا کے اوپر کب توجہ دینی چاہیے، تو آپ نے کہا تھا کہ جب شادی ہو جاتی ہے، جب بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت توجہ دی جاتی ہے، لیکن پہلے دینی چاہیے. بالکل. تو یہ جو ایج ہوتی ہے جس کے اندر شادی ابھی نہیں ہوئی ہوتی یا ہونے والی ہوتی ہے، اس ایج میں یہ دیکھا گیا ہے کہ غذا کے معاملے میں خاصی لاپرواہی سامنے آتی ہے. بالکل. غذا کم بھی کر دی جاتی ہے، ویٹ کانشیس ہوئی ہوتی ہیں خواتین. جبکہ ہم لوگ اگر فٹنس کی بات کریں تو فٹنس کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہوتا ہے، غذا کے انتخاب پر اور فزیکل ایکٹیویٹی پر. بالکل. فزیکل ایکٹیویٹی کیونکہ شاید اس چیز کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں، تو وہ بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے. بالکل. سارا فوکس غذا پہ ہوتا ہے. بالکل. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالکل گروئنگ ایج کے اندر جب سب سے زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو خواتین کے اندر نیوٹریشن کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پرٹیکولر ایج میں یہ مسئلہ نظر آنے کی کوئی خاص وجوہات ہیں، اور اس ایج میں کچھ بھوک ویسے بھی کم لگتی ہے کیونکہ یہ تو چلیں پابندیوں کی ہم نے بات کی جو انسان اپنے آپ پر لگاتا ہے یا ماں باپ لگاتے ہیں. اگر پابندیوں کو ہٹا کے بھی دیکھا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس ایج کے اندر غذا کے اندر کافی کمی واقع ہو جاتی ہے خواتین میں. دیکھیے ڈاکٹر اکرام، جہاں تک آپ اس کی بات کریں گے میں یہی کہوں گی کہ جب ہم بچیاں ٹین ایج میں اپنی داخل ہوتی ہیں، جب بچے لڑکے یا لڑکیاں جب اپنی ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کو تھوڑے سے وہ کانشیس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں بچوں کی 2-3 چیزیں بلٹ اپ ہو رہی ہوتی ہیں. ان کی تھوڑی سی سائیکی بھی ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے، پلس یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی اب کم ہو گئی ہے. اب جب ہم لوگوں کے وقت تھے تو اس وقت زمانے میں اسکولوں میں بہت بچے سپورٹس کھیلا کرتے تھے، بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، بیڈمنٹن کھیلنا ہے یا بچوں نے تھرو بال کھیلنا ہے یا لانگ جمپ میں ہیں یا شارٹ جمپ میں ہیں یا ریس میں ہیں. یعنی بچے یا بچیاں ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا سیکس ہے، لیکن ہم کوشش کرتے تھے کہ میٹرک تک بچے اپنی ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹی میں رہتے تھے. اور وہ آپ کی سٹیج ہوتی ہے، آپ زیادہ تر دیکھیں 14, 15, 16 سال کی عمر ہوتی ہے. کچھ تو بچے اپنے لکس کو لے کے کہ جیسے اگر ایک تھوڑی سی بھی ہیلدی بچی بچپن میں رہی ہوئی ہے تو وہ جیسی اس ایج میں آتی ہے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں ذرا اس کے وزن کا خیال رکھنا، بچی بڑی بہت ہی لگ رہی ہے، ذرا اس کا یہ کرنا، ذرا اس کا. تو تھوڑا سا معاشرتی طور پہ بھی سیٹ اپ ہوتا ہے، تھوڑا سا بچی کے اندر سائیکولوجیکل چینجز آ رہی ہوتی ہے، باڈیلی چینجز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی لکس کو لے کے تھوڑی کانشیس ہوئی ہوتی ہے. پلس اب بہت بری چیز یہ ہو گئی ہے کہ میڈیا اتنا اوپن ہو گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے بھی کہ نہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہت سلم اینڈ ٹرم ہو جاؤں، لیکن ضروری نہیں کہ جو چیزیں ہمیں ٹی وی پہ یا اگر ہم کسی ماڈل کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے کام کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں اپنے بچوں کی یہ کاؤنسلنگ کرنی ہوگی کہ اگر آپ ایک لڑکی کو یا ایک ماڈل کو ریمپ پہ واک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا کام ہے، اس کو ویسا دکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک ایکٹریس کو دیکھتے ہیں تو اس کی لکس، اس کی باڈی، اس کا فگر اس کا کام ہے. لیکن نارملی ہیلدی لوگ جو آپ دیکھیں، آپ اگر نارمل لوگوں کو دیکھیں، میں آپ کو خود دیکھوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ہم ایکسٹرا سلم اینڈ ٹرم لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے کام بھی کرنے ہیں، ہمیں اپنے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم انہیلدی ہیں، ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی ورک آؤٹس بھی کر رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. بلکہ میرے خیال سے اتنا زیادہ سلم ہونا بھی کبھی کبھی وہ بھی مطلب کہتے ہیں دونوں چیزیں نا، میل نیوٹریشن بھی نہیں ہو اور ایکسیسو بھی نہ ہو جائے، بچیاں اوبیسٹی کی طرف بھی نہ جائیں کیونکہ وہ بھی مسائل کرتی ہیں، اور اسی طرح انڈر ویٹ بھی نہیں ہو. بی ایم آئی ایک بہت پیاری سی چیز ہے جو اب میری تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں کہ بی ایم آئی بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. کیا ہم آپ کا ہائٹ ویٹ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کا باڈی ویٹ بتا دیتے ہیں. تو ہر عمر کا آپ دیکھیں جتنے بھی پیڈیاٹرکس ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کتنا کانشیسلی بچوں کا ویٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے ہوتے تو یہ بھول جاتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بھوک کم لگ رہی ہوتی، بھوک کم نہیں لگ رہی ہوتی، ہمارے کانشیس لیول میں یہ چیز، بلکہ میٹابولزم آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے اس زمانے میں. آپ یہ دیکھیں کہ ایسا میٹابولزم ہوتا ہے کہ اگر بچی 2 ٹائم کا کھانا سکپ کرے تو بچی کا ویٹ گر جاتا ہے. اب اس بچی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے پتلے ہونا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا. جبکہ یہ اس کا کمال نہیں ہے بچی کا، یہ اس کی عمر کا کمال ہے کیونکہ اس کا میٹابولزم اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ اس نے 2 ٹائم کھانا چھوڑا تو اس کا ویٹ گر گیا. لیکن ہمیں اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بیٹا یہ آپ نے غلط بات کی ہے، آپ دودھ کا گلاس پئیں لیکن آپ 2 چکر لگا کر آئیں.
آپ اپنی امی کو کچن میں ہیلپ کریں, آپ اپنا کام, بھائی کا کام اٹھ کے کیجیے. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے اسکول سے بیٹھے بیٹھے آتے, آ کے اپنے یونیفارمز چینج کیے, سب کیے, شاید ہی کوئی بچہ لیٹتا اور ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے, ٹی وی سے اٹھے ٹیوشن پہ چلے گئے, ٹیوشن سے اٹھے مولوی صاحب آ گئے, مولوی صاحب سے اٹھے اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے اور بچے ہیں, کمپیوٹرز ہے اور بچے ہیں. یعنی وہ فزیکل ایکٹیویٹی والا جو عنصر ہے نا وہ کم ہو گیا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرف رجحان دیں کہ دیکھو بیٹا بڑے کیا کہہ رہے ہیں, جائیے اٹھ کے جائیے, بات سن کے آئیے. اب گھنٹی بجی ہے تو ہم چاہتے کہ مطلب کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہم اوپر سے بٹن دبائیں اور دروازہ کھل جائے. ہم فزیکل ایکٹیویٹی ہماری کم ہو رہی ہے. ہم اپنے دماغ کا کام تو بہت لے رہے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں ہم نے ان کے اوپر بیٹا تم لوگوں نے یہ گریڈز لانے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن بادام ہے, آپ دیکھیں ہمارے وقتوں میں ہماری امیاں, ہماری جو ہم بڑے ہوئے تھے, ہم لوگوں کو مصری دیتے تھے, ہم لوگوں کو بادام دیتے تھے, دودھ دیتے تھے, انڈا دیتے تھے, ایسی چیزیں دیتے تھے جو بہت ہیلدی ہوتی تھی. اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں کبھی اپنی لکس کو لے کے بہت کانشیس ہوتی تھی. ہاں یہ ہے کہ بعد میں میری اماں کہتی تھیں جائیں جا کے آپ ورک آؤٹ کریں, خوب دوڑیں, خوب, کیونکہ پیپروں کے زمانے میں ہر ایک کا, اور یہ نارمل ہوتا ہے. اس چیز کو دیکھیں نا, خدا نہ خواستہ بچی نے, اب ایک فیشن بن گیا ہے کہ بچے اسکول ناشتے کے بغیر جائیں گے. اب ایک بچی اگر ناشتہ نہیں کر کے جا رہی ہے تو وہ اسکول میں کیا مطلب کیا وہ کرے گی؟ وہ اسکول میں لوگوں کے اوپر جا کے بے ہوشی ہوگی, کیونکہ اس کو یہی عادت پڑی رہے گی. وہ اسی طرح اسکول جائے گی, اسی طرح کالج جائے گی, اسی طرح آفس جائے گی. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہوئے کہ بچی آفس میں بے ہوش ہو گئی تھی, پتہ چلا رات کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا, صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا, اور اس نے جب لنچ بریک ہوا تو اس نے سوچا میں پہلے یہ ایک فائل کمپلیٹ کر لوں پھر میں کچھ کھا لوں گی. ابھی وہ شاید یہ سوچ ہی رہی تھی تو اس کی شوگر لیول اور بلڈ پریشر ختم ہو گیا. وہ بچی اتنی بری طرح گری کہ پورا اس کا فرنٹ جو ہے وہ گیا. تو یعنی بعد میں اتنی ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بات گھر سے کیجیے. اس کے لیے آپ کو ان کو سمجھانا پڑے, ڈانٹنا پڑے. حد یہ کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑی سختی کریں. سختی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بچے کو مت جانے دیجیے, چاہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہی ہو. آپ جب اس کو ایک دن چھٹی کرائیں گے تو اس کو یہ پتہ لگے گا کہ نہیں مجھے اگلے دن کھانا ہے, تبھی میری والدہ مجھے جانے دیں گی, تاکہ میں ایک ہیلدی, ہمیں سوسائٹی کو ہیلدی بچے بھی تو دینے نا, ہیلدی لوگ بھی تو دینے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر خواتین کی صحت اور رمضان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.